دعائے امام زمانہ بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَأَرْزَقَ طَوًّا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد واجل فرج قائم آل محمد صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ تکلیف نہ سمجھو تو ایک باری پھر بھی اچھی آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلوات۔ دعا ہے خالق کی کائنات اب سب کا یہاں پہ چل کے آیا منظور و مقبول فرما۔ بانیان کا یہ جشن منایا خالق کی کائنات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا مالک میرا خالق بیمار کربلا کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض ادا غیب سے کر دے۔ میرا مالک میرا خالق ان دو مولودوں کے صدقے میں جن کا جشن منایا جا رہا ہے، جن مومنین کی اولاد نہیں انہیں ماتمی فرزند عطا فرما، انہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے فرزند عطا فرما۔ میرا مالک میرا خالق صدقہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما، جو ولایت علی ابن ابی طالب سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ فرما۔ میرا مالک میرا خالق صدقہ محمد و آل محمد کا میرا مالک میرا خالق ہمارے گناہگار ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے رحم و کرم کی طرف دیکھ، ہماری مانگی ہوئی دعائیں مستجاب فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو صادق آل محمد نے بتائی ہے۔ میرا مالک میرا خالق تو رحیم ہے، کریم ہے۔ ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مولا کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ یہ میلاد یہ جشن شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کر دیتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی آپ کو یا میں سمجھا سکا تو یقیناً دعا بھی دیں گے، تو اس سے صلوات تھوڑی سی بلند بھی پڑھیں گے جو بھی آپ نے پڑھی ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ اکیلے کی عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے کی ہے، اور روزہ رکھا ہے تو اکیلے کا ہے، حج کرنے گئے ہیں تو اکیلے گئے ہیں، اکیلے کی عبادت ہے، مگر محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ اس درود میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو خود لا شریک ہے۔
توجہ ہے نا؟ یہ حسنین چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کے قصیدوں نے مجھے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے کہ میں کیا پڑھوں، رسالت پڑھوں یا ولایت پڑھوں، کیونکہ رسالت آئی ہی ولایت کے لیے ہے، اگر ولایت ہے تو رسالت ہے۔ اس جملے سے میں نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ نے سننا کتنا ہے، سننا کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کے قیامت تک ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کی عبادت، ہر انسان کی عبادت، ہر انسان کا مومن ہونا، ہر انسان کا مسلمان ہونا بند ہے پاک نبی کی رسالت میں، مگر پاک نبی کی رسالت بند ہے علی کی ولایت میں۔ پاک نبی کی رسالت بند ہے علی کی ولایت میں۔ اگر پاک نبی بھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ کہتا ہے میرا حبیب تو نے میری رسالت کا کیا ہی کچھ نہیں ہے، میری رسالت کا کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ نبی جس نے 40 سال کردار دکھایا، وہ نبی جس نے اعلان نبوت کے بعد پتھر کھائے، وہ نبی جس نے اعلان نبوت کے بعد مشکلات اٹھائیں، وہ نبی جو کافروں کو کلمہ پڑھا چکا، وہ نبی جو کافروں کو مسلمان کر چکا، وہ نبی جو کافروں سے بتوں کی پوجا چھڑوا چکا۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ میں نے رسالت اور ولایت کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ولایت ہے تو رسالت ہے۔ وہ نبی جو کافروں کو بتوں کی پوجا چھڑوا چکا، وہ نبی جو بے نمازیوں کو نمازیں پڑھا چکا، وہ نبی جو بے روزہ داروں کو روزہ دار بنا چکا، وہ نبی جو حاجی بنا چکا، اسے اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب سارے کام تو نے کر لیے ہیں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا کر لیا ہے، مگر یاد رکھ اگر تو نے علی کی ولایت کا آج اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو نے میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ بس ایک جملہ ولایت کا، پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ پاک نبی سے اللہ نے غدیر کے میدان میں روکا، غدیر کے میدان میں روکا کہ یہاں رک جا۔ پاک نبی رکا، کہا اعلان کر۔ اعلان کرنے سے پہلے پاک نبی نے 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ اگر تاریخ میں غدیر کا 3.5 گھنٹے کا خطبہ نہ ہو تو چوک میں کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ پہلے پاک نبی نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد پاک نبی نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوت بیان کی، پھر اپنی رسالت بیان کی، پھر نماز روزے کے بارے میں بات کی۔ نماز روزے کے بارے میں بات کرنے کے بعد میرے پاک نبی 1,24,000 صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نماز دکھاؤں؟ میں تمہیں نماز دکھاؤں۔ نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔
کدے کسے ویکھی ہے؟ میری یہ کہ حسرت ہے کہ ٹبے تھے میں پڑھا، لیکن پیر شکلین دی مہربانی ہے انہیں بلائے ہی ایسے پروگرام تھے کہ رسالت تو اگے پیچھے جا ہی نہیں سکتا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نماز دکھاؤں؟ صحابیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دکھائیے۔ پھر پاک نبی نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں روزہ دکھاؤں؟ روزہ رکھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ پھر پاک نبی نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حج دکھاؤں؟ یا رسول اللہ ابھی ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، دکھانا کیا ہے؟ پاک نبی نے کہا حج کر کے آئے ہیں، میں نے انہیں حقیقت حج دکھانی ہے۔ کہ حقیقت حج کیا ہے؟ پھر میرے پاک نبی نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دکھاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ دکھائیے۔ پھر پاک نبی نے کہا تمہیں خمس دکھاؤں، تمہیں جہاد دکھاؤں، تمہیں تولا دکھاؤں، تمہیں تبرہ دکھاؤں، تمہیں امر بالمعروف دکھاؤں، تمہیں نہی عن المنکر دکھاؤں۔ آخر میں میرے پاک نبی فرماتی ہیں میرے پیارے پیارے حاجیوں اور میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دین دکھاؤں؟ میں تمہیں دین دکھاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ دین دکھائیے۔ دین پہ عمل کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ جب 1,24,000 یا 1,40,000 صحابیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دین دکھائیے، میرے پاک نبی نے علی کو سامنے کیا اور کہا آج دیکھ بھی لو، سن بھی لو کہ یہ علی تمہارا دین ہے۔ یہ علی تمہاری نماز ہے، یہ علی تمہارا روزہ ہے۔ مطلب کیا؟ علی ہے تو نماز ہے۔ تسی پریشان ہو گئے اس میں اگلی گل کرتا پہ تو چار بندے گل میرے کو سنی ہوئی بھی ہے۔ مسجد نبوی کے مقابلہ میں بنائی گئی مسجد زرارہ، مدینے کے باہر 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اس مسجد کو گرا دے، صرف گرا نہیں ملبے کو آگ لگا دے۔ میں نے عالم ارواح میں اللہ سے پوچھا میرے اللہ کیا اس مسجد میں تیرے نام کی آذان نہیں ہوتی؟ اللہ نے کہا ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ تیرا گھر نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میرا گھر ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ کیا اس مسجد میں تیری نماز نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ نے کہا پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ کیا اس مسجد میں تجھے سجدہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا میرے اللہ اپنے گھر کو گروا کیوں رہا ہے، ملبے کو آگ کیوں لگوا رہا ہے؟ اب اللہ کا جواب آیا کہ اس گھر میں علی کے خلاف، میرے علی کے خلاف لوگ پراپو گنڈا کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں جس گھر میں بیٹھ کے علی کے خلاف لوگ پراپو گنڈا کریں، اللہ وہ اپنا گھر گوارا نہیں کرتا۔ اللہ علی کے بغیر تیری عبادتیں کیسے قبول؟ عبادتیں ہیں، لگا فتوہ اس پہ، قرآن ہے، قرآن نہ ہو میرا قتل معاف ہے، لگا فتوہ۔ علی کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، علی اتنی فضیلت ہے علی کی۔ پھر علی جیسا کہہ رہا ہے آنا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور دنیا والوں جس کا غلام اتنا بلند ہو خدا جانے اس کا سردار کتنا بلند ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ میرا فرض تھا کیونکہ قیامت والے دن ولایت کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔
ولایت کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ ولایت تو نے لوگوں تک پہنچائی یا نہیں. 12 یا 17 ہن میں ملاد شروع کرتا پہ 12 یا 17 ربیع الاول کو میرے پاک نبی اس دنیا میں آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ 12 مناتے ہیں, کچھ 17 مناتے ہیں. اس دنیا میں آئے, آمنہ کی گود میں آئے, آمنہ کی گود سے ریل عبد المطلب پہ آئے, ریل عبد المطلب سے ریل ابو طالب پہ آئے, ادھر ریل ابو طالب پہ آئے. اب سرکار عبد المطلب نے کہا بیٹا ابو طالب 2 کام تیرے ذمہ ہے. پہلا کام کہ اس مولود کا نام بھی رکھ, اس مولود کا نام بھی رکھ. دوسرا کام تیرے ذمہ یہ ہے کہ 3 دن مکہ والوں کو کھانا بھی کھلا. پھر عام کھانا نہیں, اونٹ ذبح کر کے نہاری بنا کے کھلا, تنبے کا قورمہ بنا کے کھلا. اب پاک ابو طالب نے پاک محمد مصطفیٰ کے یاقوتی لبوں پہ بوسہ دیا. بوسہ دینا تھا, ادھر سرکار ابو طالب کی زبان سے نکلا یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. جشن عید میلاد النبی, جشن صادقین. ماشاءاللہ. یہ میلاد منایا جا رہا ہے, ہر گلی چراغاں ہے, ہر گھر روشن ہے. کہ کیوں؟ پاک نبی کا میلاد ہے. مبارکباد دی جا رہی ہے, مبارکباد دی جاتی ہے بچے کے گھر والوں کو. جنہوں میری گال دی سمجھ آ رہی ہے. مبارکباد دی جاتی ہے بچے کے گھر والوں کو. بچے کو تو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا. مبارکباد دینی ہے پاک نبی کے باپ کو. پاک نبی کا باپ موجود نہیں ہے ظاہری طور پہ. پھر مبارکباد دینی ہے سرکار ابو طالب کو. مبارکباد وہ دے گا جس کے حالات ابو طالب سے ٹھیک ہوں. حالات ابو طالب سے ٹھیک ہوں. سرکار ابو طالب نے کہا یا محمد, سبحان اللہ. یا محمد. اللہ نے جو نام رکھا تھا وہ چھوڑ دیا, کہا آج سے تو محمد ہے, میں محمود ہوں. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. تو محمد, میں محمود. حالانکہ اللہ نے ہر نبی کا نام رکھا ہے. آدم کا نام اللہ نے آدم رکھا, نوح کا نام اللہ نے نوح رکھا, ابراہیم کا نام اللہ نے ابراہیم بتایا, مگر پاک نبی کا نام اللہ نے بھی کوئی رکھا ہوگا. حضرت عیسیٰ نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام ہوگا احمد. اس نے نام رکھا احمد. ادھر ابو طالب کے ہاتھوں پہ آیا, ابو طالب نے نام رکھا محمد. سبحان اللہ. ابو طالب نے نام رکھا محمد. کمال طاقت وجود میں ہوتی ہے, سبحان اللہ. نام میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کوئی پہلوان ہے, اگر وہ جنگ میں جا کے لڑے گا تو کمال دکھائے گا, اس کا نام لیتے رہو, کوئی کمال نہیں. کیوں؟ طاقت کمال وجود میں ہوتی ہے. مگر محمد مصطفیٰ بلکہ یہ 14 ایسی ذاتیں ہیں جن کے وجود میں بھی طاقت ہے, جن کے نام میں بھی طاقت ہے. جن کے نام میں بھی طاقت, جن کے وجود میں بھی طاقت. علی کے نام میں بھی طاقت. اثر دو, حلالی کے سامنے لو. اور اثر ہوتا ہے کسی اور کے سامنے لو, اور اثر ہوتا ہے. ایسے ہی میرے پاک نبی کے نام میں بھی طاقت. کتنی طاقت, کتنی طہارت, کتنا کمال. کافر نجس ہے, وہ پاک نہیں ہو سکتا. سبحان
سبحان اللہ وہ پاک نہیں ہو سکتا. ساری زندگی آب زمزم سے نہاتا رہے پھر بھی پاک نہیں. ادھر اس کی زبان پہ محمد رسول اللہ آیا, اللہ نے کہا کہ یہ پاک ہے. نام کس کا آیا؟ محمد کا. اور جس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے تجھے نجاست سے نکال کے پاک بنا دیا, خدا جانے اس کا وجود کتنا پاک ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلندتر صلوات. محمد وآل محمد. یہ تھی نام کی طہارت. سبحان اللہ. رکھا کس نے؟ ابو طالب نے. جس کا رکھا ہوا نام اللہ کلمے میں نہ بدلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہیں تو سارے پڑھ دیو نا, یہی کلمہ ہے نا. محمد نام رکھا ہے ابو طالب نے, اللہ نے نام رکھا ہے احمد. ادھر ابو طالب نے نام رکھا محمد, اللہ نے کہا آج سے تو محمد, میں محمود. محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا. محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. حق یہ بنتا تھا کہ وہ محمد ہوتا, یہ محمود ہوتا, مگر نہیں, اسے محمود کہلوانا پسند ہے. اسے ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد کہنا پسند ہے کیا بات ہے. کہ میں محمود تو محمد. ماجرا کیا ہے؟ جس کی مخلوق تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں, اور جس کی مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ بھی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. نام رکھا محمد کا سرکار ابو طالب نے. اب میلاد وہ منائے جو ابو طالب کا ماننے والا, جو ابو طالب کا ماننے والا ہو. اب تو یہ طاہر القادری نے بھی لکھ دیا ہے, کلمہ بچا کے دینے والے کے کلمے نہیں پوچھے جاتے. جس نے تمہیں کلمہ پال کے دیا, کلمہ بچا کے دیا, اس کے کلمے نہیں پوچھے جاتے. نام رکھا محمد. ادھر اللہ نے پاک نبی پہ پہلی حد جاری کی. یہ پاک نبی کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھی. کہا خبردار, ما محمد الا رسول, میرا محمد کچھ نہیں ہے, وہ صرف اللہ کا رسول ہے. وہ صرف اللہ کا رسول ہے, کچھ نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. پھر اللہ نے دوسری حد بتائی ہمارے لیے, کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خبردار, میرا نبی اس وقت تک کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں اللہ اس پہ وحی نہ کر دوں. سبحان اللہ. میرا نبی اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک میں اللہ اس پہ اپنی وحی نہ کر دوں. تو ٹیپو سلطان پور والوں گھروں میں جا کے سوچنا ضرور, جو اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. گلوکھت نہیں, جو اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا
وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو یہ بلاتا ہے. کسی کو اپنے پاس سے اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو اٹھاتا ہے. کسی کے مسجد نبوی سے دروازے بند کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے تو یہ کرواتا ہے. علی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تو یہ رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. یہ اللہ نے پہلی حد لگائی کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہے. پھر دوسری حد لگا دی کہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہے. پھر تیسری حد لگا دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اللہ نے آیت کو روکا نہیں، اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. میرے اللہ عجیب ماجرا ہے. باپ کیسے بن سکتا ہے؟ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ماں تب بنے گی جب باپ ہوگا. اسے باپ نہیں بننے دیتا. اسے باپ نہیں بننے دیتا. رسول کی بیویوں کو مائیں کہہ رہا ہے تو تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ رسول تمہارا باپ نہیں. کیوں؟ وہ تم جیسا نہیں. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اس لیے کہ وہ تم جیسی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ تم جیسی ہے. کیا بات. وہ تم جیسی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تیسرا پارہ پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں سے افضل بنایا. کچھ افضل رسول، کچھ مفضول رسول. جب کارخانہ وحدت میں بنے ہوئے رسول ایک جیسے نہیں تو پھر عرب کے بدو علی جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری. او بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ میرے بڑے بھائی ہیں حبدار حسین قریشی صاحب تے بڑی خوبصورت سراں وچ تان قصیدے سنے سن تے میں تے بے سورا جہا مولوی. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. چلو ٹھیک ہو گیا. پہلی وجہ توجہ ہے نا، پہلی وجہ کہ یہ تم جیسی ہیں، میرا نبی تم جیسا نہیں. دوسری وجہ کہ مائیں کیوں کہا اللہ نے. توجہ میری طرف رکھیں. چھوڑ دے. صلوات پڑھیں آل محمد کی. ایک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. پہلی وجہ کہ یہ تم جیسی ہیں. دوسری وجہ اللہ نے کہا کہ میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ جو میرے نبی سے کچھ عرصے کے لیے منسوب ہو جائے اس سے کوئی امتی شادی نہ کر سکے. جیو نکاح کا سوچے بھی نہ. تو عالم ارواح میں پھر میں نے اللہ سے پوچھا میرے اللہ اگر نکاح ہی حرام کرنا تھا تو پھپھو کہہ دیتا. جیو جیو. اللہ کہہ دیتا.
پھپھو کہہ دیتا پھپھو سے نکاح حرام، خالہ کہہ دیتا خالہ سے نکاح حرام۔ اللہ نے کہا شریعت میں نے بنانی ہے، بھیجنی میں نے اپنے حبیب کے ذریعے ہے، بچانی میں نے حسین کے ذریعے ہے۔ پھپھو سے نکاح حرام، پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز، خالہ سے نکاح حرام، خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز، ماں سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام۔ یہ قیامت تک نسل چلتی جائے گی، سادات امتی پہ حرام ہوتی جائے گی۔ ماں سے نکاح حرام، ماں کی بیٹی سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام۔ یہ قیامت تک نسل چلتی جائے گی، نکاح حرام ہوتا جائے گا۔ اب تم کون ہوتے ہو حرام زادے سید زادی کا رشتہ مانگنے والے؟ جب اللہ نسبت شدہ بیوی امتی کے نکاح میں قبول نہیں کرتا تو جو سید ذاتی پاک نبی کا خون ہے، پاک نبی کا خون ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا کہ اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو، پڑھ کے نہیں سمجھ کے۔ میں کہا اس لیے کہ قیامت تک سید ذاتی امتی پہ حرام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ میں اس مفسر کو مانتا ہی نہیں۔ اب میڈیکل کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس نو تے مندے نے نا، سارے مندے نے میڈیکل نو، بیمار ہو جان ڈاکٹر کو لو، مندے ہیں تے گئے نہیں، اسے یہ نہیں پوچھتے کہ تو پڑھا کہاں سے ہے، تو ہے کون، تیرے پاس ڈگری کیا ہے۔ جو انجیکشن لگانا جانتا ہو اس کے پاس۔ اب وہی میڈیکل کہہ رہی ہے کہ جس بیماری کی سٹیج پہ امتی مر جاتا ہے سید کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر دوسری میڈیکل کیا کہہ رہی ہے کہ امتی عورت 50 سال تک بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر آج کی سید زادی، آج کی 1400 سال پہلے کی نہیں، آج کی سید زادی 50 نہیں 60 سال تک، یہ اللہ نے 10 سال کا فرق رکھا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے تم اور ہو، سید اور ہیں، تم اور ہو، سید اور ہیں۔ اب اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ پھر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، تلاوت کرتے کرتے ہمیں قرآن مجید کی ایک اور آیت سامنے آئی۔ آیت کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ میرے اللہ اسی قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں، جب محمد باپ نہیں تو بیٹے لائے کہاں سے؟ بیٹے لائے کہاں سے؟ اب اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ قرآن کو پہلے سمجھو، قرآن ہر کسی کی ہدایت کے لیے میں نے بھیجا ہی نہیں۔ قریشی صاحب قرآن کہہ رہا میں ہر کسی کی ہدایت کے لیے آیا ہی نہیں، میں ہدایت کے لیے آیا ہوں وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، میں ہدایت کرتا ہوں تو متقیوں کی کرتا ہوں، ہر کسی کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ گھر بھی ڈھونڈ، وہ کتاب بھی ڈھونڈ جو عالمین کا ہادی ہو، اس کتاب کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اس گھر کا نام ہے سیدہ زہرا کا گھر۔ قرآن سے ہدایت لینی ہے تو پہلے
پہلے متقی بنو. متقی بننے کے لیے شرط ہے کہ کسی امام المتقین کو مانو. پھر قرآن کرے گا ہدایت. اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یہ قوم کی ضمیر جا کہاں رہی ہے؟ یہ جا رہی ہے ہر امتی تک, ہر امتی تک جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اس تک, جو اس کی اولاد ہے اس تک, اس کی اولاد ہے اس تک. یہ قیامت تک نسل چلتی جائے گی, قوم کی ضمیر چلتی جائے گی. میرے اللہ پھر بیٹے کہاں سے لائے؟ اللہ نے کہا میں وہ گھر بھی دکھاؤں گا, میں وہ گھر بھی دکھاؤں گا جہاں بیٹے بھی ملیں گے. سبحان اللہ. ایک اور گل نہ کر رہا ہوں, قریشی صاحب نے زیادہ انتظار نہیں کروانا. 2 یا 4 میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے کہا ہے یہاں لعنت کرنی ہے جھوٹوں پہ. جاؤ گھر قرآن مجید اٹھاؤ, یہاں لفظ اکثر مترجم نے لعنت لکھا ہی نہیں, بد دعا لکھا ہے. بھئی بد دعا اور ہے, لعنت اور ہے. بد دعا ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول کرے نہ کرے, مگر دنیا میں واحد لعنت ایسی چیز ہے جو حقدار کو ڈھونڈ کے ملتی ہے. جہاں ہو, چاہے یہاں بیٹھا ہو چاہے وہاں بیٹھا ہو, جو بھی ولایت علی کا منکر ہے, لعنت مل جاتی ہے اسے. وہ ڈھونڈ لیتی ہے اپنے حقدار کا رستہ کہ یہ کہاں ہے. اب پاک نبی چلے اس در پہ آئے جس در کے نبی سوالی ہیں. کہا یا علی مجھے بیٹے چاہیے. علی نے بیٹے دیے. بات صرف میں نے اتنی کرنی ہے, اگر پاک نبی کو بیٹے ملیں تو علی کے گھر سے ملتے ہیں. میں علی سے بیٹے مانگ لوں تو شرک کیسا, بدعت کیسی. پھر اللہ نے بنایا ہے 14 کو اپنی پہچان کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کون تو کنزن مخفین, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد مصطفیٰ کا نور بنایا, اسی نور سے 13 اور نور بنائے, کل ہو گئے 14. یہ 14 میری پہچان کرواتے ہیں. پہچان کروا وہ سکتا ہے جو اس جیسے کام کر کے دکھائے, اس جیسے کام کر کے دکھائے. آخری بات کرنے لگا ہوں ایک واقعہ, تاکہ اس پہ ہر مولوی راضی بھی ہے متفق بھی ہے. جو اس جیسے کام کر کے دکھائے وہ اس کی پہچان کروا سکتا ہے. اب میں یہاں میراج پڑھنے آیا ہوں تو میری جگہ پڑھ وہ سکتا ہے جسے پڑھنا آتا ہو, جسے پڑھنا آتا ہو. کسی گانے والے کو بٹھا دیں وہ نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ اس کا کام ہے گانا گانا. وہ پڑھ وہ سکتا ہے میری جگہ پہ جسے پڑھنا آتا ہو. اب اللہ کی پہچان وہ کروا سکتا ہے جو اس جیسے کام کر کے دکھائے. اللہ رازق ہے, کوئی رزق دے کے دکھائے کہ وہ ایسا رازق ہے, وہ ایسا رازق ہے. رزق دے کے دکھائے. آخری بات, کچھ لوگ چلتے چلتے میرے مولا علی کے پاس آئے. سبحان اللہ. کہا مولا ہم نے سنا ہے آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. پاک علی نے کہا تم نے غلط سنا ہے.
غلط سنا ہے. انہوں نے کہا مولا فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا، تم نے غلط سنا ہے. یہ کام تو میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں. یہ کام تو میرے نوکر بھی کر. باہر نکلے، سامنے سلمان نظر آیا. کہا سلمان تو علی کا نوکر ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے کہ جھلی دنیا ہے، پاگل دنیا ہے جو مجھے علی کا نوکر کہتی ہے، حالانکہ علی کے بیٹے مجھے نانا کہتے ہیں، علی کی زوجہ مجھے چچا کہتی ہے، حالانکہ علی کی بیٹی نے کسی نانا کو نانا نہیں کہا. نانے تھے مگر کہا نہیں. پاک نبی نے بھی کسی کو نہیں کہا کہ تم منا اہل البیت ہے. پاک نبی نے بھی کہا ہے تو سلمان کو کہا ہے. پتہ چلا اہل بیت میں وہ جا سکتا ہے جو سیدہ زہرا کا وفادار ہو. یہ کام تو میرے نوکر بھی کر لیتی ہے. سلمان تو علی کا نوکر ہے. اس نے کہا یہ جھلی دنیا، پاگل دنیا کہتی ہے کہ میں علی کا نوکر ہوں. اچھا تم نے کہا ہے علی کا نوکر ہے تو ہاں میں علی کا نوکر ہوں. انہوں نے کہا علی کہہ رہے تھے کہ مردے زندہ میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں. یہ پاک نبی کی نہیں، پاک نبی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں، تو زندہ کر لیتا ہے. سلمان دیکھ کے کہتا ہے مجھے رب العزت کی قسم آج سے پہلے میں نے کبھی مردہ زندہ کیا نہیں. ہاں علی نے کہا ہے تو پھر سلمان کر لیتا ہے. علی نے کہا ہے تو پھر سلمان کر لیتا ہے. سلمان کو لے کے چلے قبرستان میں. اب سلمان قبرستان میں آ کے کہتا ہے قبر تمہاری مرضی کی، قبر تمہاری مرضی کی. انہوں نے ایک بوسیدہ قبر، پرانی قبر دکھائی کہ اسے زندہ کر. جاؤ تاریخ میں ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ سلمان نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہو، یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. نہیں، سلمان نے اپنے دائیں پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اٹھ، تجھے علی کا نوکر کہہ رہا ہے. موت حیات دینا اس کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے. وہ اللہ 14 کا خالق ہے. جب وہ 14 کا خالق ہے تو پھر وہ ہمارے جیسے نمونے نہیں بنائے گا. میں دلیل دے دیتا ہوں. یہ میز کسی کاریگر نے بنائی ہے نا، جب دوسری بنائے گا تو اس سے بہتر بنائے گا. اگر اس سے بہتر نہیں بنا سکتا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے نقل کی ہے، اسے نے نقل کی ہے، اس سے بہتر نہیں بنا سکتا تو اس نے نقل کی ہے. اب پہلی خلقت ہے پاک نبی 14. اب 14 کا اللہ خالق ہے. پھر ہم جیسے نمونوں کو اگر وہ بنائے گا تو خالق کیسا، خالق کیسا. اب مردہ قبر سے باہر نکل، یہ سارے کے سارے پریشان ہوئے کہ یہ اٹھا کیسے. پریشان ہوئے. اب مردے کی زبان پہ لفظ جاری تھا میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ. پہلے پریشان تھے اور پریشان ہوئے. سلمان کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں سلمان ماجرا کیا ہے، یہ اونٹ اونٹ پکار کیوں رہا ہے. ذاکر مولوی سے واسطے یاد ہے کہ ہر وقت علی علی کیتا کرو. ہر وقت علی علی کیا کرو. سلمان مسکرا کے کہتے ہیں یہ اونٹ چراتا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا. یہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا. جب اس کی مرا تھا تو اس کی زبان پہ تھا میرا اونٹ، میرا اونٹ، میرا اونٹ. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت علی علی کرو. جب قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری زبان پہ علی 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 ہو. بلا 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 لگی لال کلندر
مار دے لارا ایک دا اور لا دے یار آپ پچھو جواب نہیں آ دوبارہ نعرہ لواؤ ویری گڈ زندہ باد